Peas Opposal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر نیچی رکھنا دلوں کو ہر قسم کے گناہوں سے خوب اچھی طرح پاک کرتا ہے اور اللہ کی عبادت اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر تم آنکھیں نیچی رکھنے کے بجائے ہر چیز پر آوارہ نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھیں فضول چیزیں دیکھتے دیکھتے حرام پر پڑنے لگیں گی۔ اب اگر تم جان بوجھ کر حرام چیز پر نظر ڈالو گے تو یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ ہماری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تو ہم اسے قرآن دیکھیں، گنبد خضرا طاقت و گنبد خضرا دیکھیں، اور نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے اور برے خاتمے کے خوف سے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، کیونکہ نظر کی وجہ سے دنیا کی بہت بڑی جماعت جو ہے دنیا سے مسلمان نہیں کافر ہو کر جائے گی۔ نظر کے گناہ کی وجہ سے بہت بڑی تعداد وہ اپنا ایمان دھو بیٹھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جب دنیا سے قبر میں اتریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، کچھ اور رہیں گے، اور ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے۔ بدنگاہی کے ساتھ ساتھ فضول نگاہی سے بھی بچنا اور حیا سے اکثر نظریں نیچی رکھنا یہ ایک ماحول میں آنے کے بعد آپ کو میسر ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین دوست اور ایک بہترین جماعت کا ساتھ آپ کو پکڑنا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کسی نے عرض کیا، سیدی میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے کہ ایک دیکھنے والا اللہ مجھے دیکھ رہا، مجھے اللہ دیکھ رہا۔ ایک جماعت ختم ہو چکی، اب جماعت پہ آ گیا، ختم ہو چکی تو دوسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی اسلامی بھائی جماعت سے رہ گیا ہو اور امامت کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ امام بن جائے، اور جس نے فرض ادا کر لیے ہوں وہ اس کے پیچھے نفل کی نیت سے نماز ادا کر لے، مگر جو فجر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے وہ اب نفل نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ان کے لیے ہے جو کبھی جماعت کا ثواب نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اس طرح سے جو آیا ہے، اگر وہ جماعت کی صلاحیت رکھتا ہو تو جماعت قائم کر دے، اس سے پیچھے آپ نماز پڑھ بھی چکے ہوں ان 3 نمازوں کے علاوہ تو نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی مسجد میں حاضر ہوئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی کہ اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو ایک صاحب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت سیدنا علامہ قاری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ یہ ایسا ہوگا کہ گویا اس نے اس شخص کو صدقہ دیا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ کسی شخص کو نیکی کی راہ دکھانا اور اس کی ترغیب دینا صدقہ ہے۔ علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ فرمایا کیونکہ اس نے اس پر 26 گنا ثواب کا صدقہ کیا، یعنی اسے 27 درجے نمازوں کا ثواب ملا ہے۔ اگر وہ شخص اکیلا نماز پڑھتا تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا۔ با جماعت نماز کے عاشقوں بلا اجازت شرعی جان بوجھ کر پہلی جماعت نہ چھوڑی جائے، اور ایسی جگہ پر بھی جماعت ثانی یعنی دوسری جماعت ہرگز نہ کی جائے جہاں فتنہ اور نفرت کی فضا قائم ہوتی ہو۔ مثلا امام صاحب یا دیگر نمازی یہ سمجھتے ہوئے اعتراض کرتے ہوں کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے، اور اسلامی بہنوں کو جماعت سے نماز ادا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لہذا ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں، اور جمعہ کی بجائے وہ حسب معمول ظہر پڑھیں، 5 وقت کی نمازیں تنہا اپنے گھر ہی میں پڑھیں بلکہ اندر کے کمرے میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں یعنی صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری یعنی چھوٹے سے روم میں دالان یعنی بڑے روم سے بہتر ہے۔ یعنی جتنا زیادہ پردہ کر کے عورت نماز پڑھ لے، بڑے کمرے سے چھوٹے کمرے میں آ جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، پڑھنا بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ عورت کے لیے پردہ بہت اعلیٰ ہے، لہذا جس قدر زیادہ پردے میں نماز پڑھے گی اسی قدر بہتر ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اس کا ترجمہ ہے کہ اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، خذو زینتکم، اپنی زینت لے لو، یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے، یعنی پردے کی جگہ چھپانے والا لباس ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، زینت والا یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب کریم سے مناجات ہے، اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اس کے معنی آگے آ رہے ہیں، اور طہارت واجب فرض ہے۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ یعنی ننگی ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جس میں میں اپنی شرمگاہ پر ڈالوں، آج بعد یا کل یعنی کچھ یا سارا کھل جائے گا، اور جو کھل جائے گا میں اس سے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تاکید فرمائی کہ مسجد کی طرف جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ یہ عورتوں کے لیے سخت حکم ہے کہ وہ پورے پردے میں جائیں، گھر میں جہاں پر نماز پڑھتی ہیں وہ جگہ پاکیزہ ہو، وہ مسجد بیت کر لیں، اس کو گھر میں اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیں۔ اور مرد حضرات کو بھی جب مسجد کے قریب آئیں تو پوری زینت کے ساتھ، جس طرح سے وہ دیگر رشتہ داریوں اور مہمانوں کے یہاں جاتے ہیں، دوستوں کے یہاں جاتے ہیں اچھے لباس اور میں ملبوس ہو کر کے، اسی طرح جب وہ مسجد میں آئیں تو پورے اچھے لباس میں آئیں۔ اسی وجہ سے پلاسٹک کی جو ٹوپی ہم رکھتے ہیں اس ٹوپی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس طرح کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جس لباس کو پہن کر آپ مارکیٹ نہ جا سکیں۔ اس لیے مسجد کو اللہ پاک کا قرآن پاک کی آیت ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت لے لو، یعنی اپنے آپ کو سنوار لو جب تم مسجد کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین اور فقہ کا علم عطا فرمائے، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.